کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ روزانہ دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، کروڑوں پیدا ہوتے ہوں گے، کروڑوں مر جاتے ہیں، اور باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کی یاد بھی ایک دو نسلوں تک رہتی ہے، اس کے بعد آدمی وہ بھی بھول جاتا ہے، اور وہ بھی گھر کے لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں، نہ محلہ یاد رکھتا ہے، نہ رشتہ دار یاد رکھتے ہیں۔ کسی پیر سے وابستہ ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا تو اس پیر کو بھی سال میں ایک آدھ مرتبہ کچھ دیر کے لیے یاد کر لیا جائے، اور پھر بعد کی نسلیں آتی ہیں، وہ دوسرے پیر سے بیعت ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پیر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ پیر رہ جاتے ہیں۔ لیکن کم و بیش 1300 ساڑھے 1300 صدی گزر چکی ہے، امام حسین کی یاد صرف ان کے گھر والے نہیں مناتے، پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں۔ اور پھر اس یاد کا سلسلہ بھی ایسا ہے کہ کوئی محلے والے یا کوئی شہر والے صرف مناتے ہوں تو اپنی جگہ پر جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہاں وہاں حسین کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جان کی قربانی صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں دی تھی کہ میری قربانی سے میرے گھر والوں کو صرف فائدہ پہنچے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ لٹا کر کے پوری دنیا کو یہ ثابت کیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ قیامت تک کے آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں سمجھ کر سن کر کے سمجھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون سا بڑا احسان ہم پر کیا جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور پیدا ہونے والے بچے کا نام غلام حسین رکھ کر کے اپنی قسمت پر ناز کرتے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کی اس آیت کو سمجھیں، وَلَا تَقُولُوا، روک دیا گیا بولنے سے، نہ بولو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، کیا مت کہو، امواتا، مردہ نہ کہو، اللہ کی راہ میں جو قتل کیا جائے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہید جو ہو جاتے ہیں، راہ خدا میں جو جان دے دیتے ہیں، ان کو کفن بھی پہنایا جاتا ہے، ان کی تدفین بھی عمل میں آتی ہے، ان کی بیوہ بیوی اگر چاہے تو کسی دوسرے کے نکاح میں عدت کے بعد چلی بھی جا سکتی ہے۔ ایک مرنے والے کے لیے جو قانون شریعت کا ہے وہی قانون اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کے لیے بھی ہے کہ نماز جنازہ اس کی ہوتی ہے، تدفین ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔
لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو. قرآن نے روک دیا اور ایک جگہ پر تو مردہ کہنے سے روکا. تو بعض لوگ ہیں نا دماغ کے اندر سوچتے رہتے ہیں یار جان چلی گئی ہے تو مردہ نہیں، تم کیسے مردہ، چلو چپ ہو جاتے، قرآن نے منع کیا ہے. لیکن لگ تو ایسا ہی رہا ہے سب. بعض لوگ عقل کے گھوڑے چلاتے. تو قرآن نے وہاں بھی روکا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ گمان بھی مت کرو. یعنی بولنا بھی نہیں اور سوچنا بھی نہیں. اب اللہ کریم سے پوچھیں کہ میرے کریم، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تدفین عمل میں آ رہی ہے، اس کے بعد بھی پروردگار تو منع فرما رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو میرا کریم ارشاد فرماتے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اب وہ زندگی کیسی، کس طریقے سے زندہ ہیں؟ زندگی تو اس کا نام ہے کہ روح اور جسم دونوں ایک ساتھ ہوں تو اس کو زندگی کہی جاتی ہے. دونوں جدا ہو جائیں تو اسے موت کہا جاتا ہے. جسم سے روح نکلی آدمی مردہ، اور عالم ارواح کے اندر صرف روح تھی جسم نہیں، تب بھی مردہ. اسی لیے قرآن کہتا ہے کنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی عالم ارواح میں تھے، جسم میں تمہاری روحیں داخل نہیں تھی، تم مردہ تھے. فاحیاکم، پھر ہم نے تم کو زندگی عطا فرمائی، یعنی تمہیں پیدا کیا تو تمہارے اندر روح پھونکی گئی. تو زندہ کیسے ہیں، کس طریقے سے زندہ ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی زندگی کا کیا کہنا اور ان کی حیات کا کیا کہنا جو راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ محفل جس میں ہم اور آپ بیٹھے جمعہ کے پروگرام کے اندر جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہیں اور ذکر حسین چل رہا ہے، تو اگر حسین کو زندہ دیکھنا ہے تو ان محفلوں میں دیکھو حسین آج بھی زندہ ہیں، کتابوں میں دیکھو حسین آج بھی زندہ ہیں، گھروں میں دیکھو حسین آج بھی زندہ ہیں، دل میں دیکھو حسین آج بھی زندہ ہیں. تو زندگی ایسی ہے کہ وہ تو لمیٹیڈ تھی، یہ انلیمیٹیڈ زندگی اللہ نے عطا فرما دی کہ آج ہر جگہ حسین حسین اور امام کا ہی نام لیا جا رہا ہے. زندہ ہیں، دلوں میں زندہ ہیں، کتابوں میں زندہ ہیں، محفلوں میں زندہ ہیں، ذکر میں زندہ ہیں، ہر طریقے سے زندہ ہیں. اور یہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر ایک انسان کی کمزوری کا ذکر قرآن نے فرمایا. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عقل بہت بڑی ہے تو تمہاری عقل کی کوئی حیثیت، تمہارے شعور کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی. پتہ چلا نہ سمجھ میں آنے والی چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جن ایک مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ مخلوق موجود ہے. جنت ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے شعور میں نہیں آتی، لیکن وہ چیز ہے. اسی طریقے سے ایک راہ خدا میں قتل کیے جانے والا بندہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن ہمارے شعور میں وہ چیز نہیں آ پاتی، اور جنہیں آ جاتی ہے ان کا کیا کہنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر یہ راہ خدا میں جو قتل کیے جاتے ہیں
تو کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اور زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 72 زخم تھے۔ تاریخ طبری کے اندر بھی اس طریقے کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ کئی زخم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تھے۔ ہمیں تو تھوڑا سا سر درد ہو جائے تو پوری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، معمولی خراش آ جائے تو ہماری طبیعت میں بے قراری پیدا ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو قتل کیے جانے والے کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ جب ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تکلیف ہو رہی ہوگی، پیر کاٹا جا رہا ہے تکلیف ہو رہی ہوگی، سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے تکلیف ہو رہی ہوگی، آنکھیں نکالی جا رہی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا گیا، ناک جدا کیا گیا، کان جدا کیا گیا، آنکھیں نکالی گئی، کلیجہ چبایا گیا، یہ سب کچھ ہوا ہے، تو کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ لیکن قربان جائیے، اللہ اکبر، سمجھو اس کو۔ فرمایا گیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں کے سامنے لایا گیا، جب بڑے طعنے حضرت زلیخا کو دیے گئے کہ تم ایک غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہو، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ذرا تم یوسف کا حسن تو دیکھنا، اور پھر مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں ایک پھل دیا گیا اور چھری دی گئی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان کے سامنے سے گزرو۔ یوسف علیہ السلام جب گزرے تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم چھری سے پھل کاٹنا۔ تو قرآن کہتا ہے، یہ کوئی میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی مصر کی عورتوں کی نظر حضرت یوسف پر پڑی تو انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ یا عظمت والا فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے یوسف کا حسن دیکھ کر اپنے پھل کو کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ یوسف کا حسن دیکھ کر انگلیاں کٹ گئیں، خبر تک نہ ہوئی۔ تو جس کی نگاہوں میں خدا کا حسن آ جائے، تو جب راہ خدا میں کوئی قتل کیا جاتا ہے اس وقت سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ اپنی نگاہوں سے اپنے مولا کا حسن دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس حسن کے جلوے کو دیکھنے کے اندر اس کو کتنے زخم لگے ہیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ شہید کے معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا، شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ بھئی آپ مجھے بتائیے، میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے ماشاءاللہ الحاج عرفان بھائی موجود ہیں، مقدس مہینوں کے چاند کے سلسلے میں ادھر ادھر سے گواہی لینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، کسی کو کہاں سے بلا لیا، کہاں چاند ہوا، گواہوں کو بلاؤ، فلائٹ سے گواہوں کو، جنہوں نے دیکھا ان کو بلایا جاتا ہے، جنہوں نے دیکھا ان کو بلایا جاتا ہے، شہادت اسی کو کہتے ہیں، تب گواہی معتبر ہوگی۔ تو شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہم تو سن کر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، شہید تو اپنے مولا کو دیکھ کر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے کہ وقت روح، وقت وصال، وقت شہادت اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا حسن اور اللہ کا جلوہ ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا دنیا میں جاننا چاہتے ہو، سب منع کریں گے کہ ہمیں نہیں جانا، لیکن شہید سے پوچھا جائے گا تمہاری کوئی تمنا ہو تو بیان کرو، تو شہید کہے گا مولا دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر تیری راہ کے اندر مارے جائیں، جو مزہ تیری راہ میں سر کٹانے کے اندر ہے وہ مزہ ہمیں جنت میں بھی نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس وقت ہمیں تیرا دیدار نصیب ہوتا ہے، تیرا جلوہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی۔ تو یہ ہے،
اور جب یہ علم ان کے گھر والوں کو تھا امام حسین کے، اسی لیے امام حسین کے گھر والوں نے روکا نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، نہ بچوں نے روکا، نہ بیٹی نے روکا، نہ بیوی نے روکا، کسی نے نہیں، اس لیے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ اسلام پر سخت ترین وقت تھا۔ یہ یاد رکھیں جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ اللہ نے جو امام حسین کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اسلام پر 2 مرتبہ سخت وقت آیا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، وصال کے بعد بہت سخت وقت آیا۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ، ایک طرف منکرین ختم نبوت، ایک طرف حضرت اسامہ ابن زید کے لشکر کی روانگی کا معاملہ۔ اتنے محاذ کھلے ہوئے تھے کہ صحابہ پریشان تھے، کچھ لوگ بارڈر پر تھے کہ دیکھیں سچویشن کیا بنتی ہے، یہ پوزیشن۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کو سنبھالنا یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا، لیکن فرمایا گیا کہ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو کھول دیا، شرح صدر فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر کا پہلا جملہ تھا جب صحابہ کی پوزیشن، یہاں تک کہ فاروق اعظم تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب ان کو کنٹرول میں کرنا بڑا ڈیفیکلٹ، تو سچویشن بہت خراب تھی اس وقت۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ فرمایا حدیث میں موجود ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سرکار پردہ فرما گئے، اور اب اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو میرا مولا حی و قیوم ہے، اس کی عبادت ہوتی رہے۔ اور اس کے بعد صحابہ نے مشورہ دیا اسامہ ابن زید کو روک دیا جائے، فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ زکوٰۃ بھلے نہیں دیتے کلمہ تو پڑھتے ہیں، ان سے جنگ نہ کی جائے، منکرین نبوت ختم نبوت جو ہے ان کے ساتھ تو مہادارائی ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر جو زکوٰۃ دیتے تھے اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں ان سے بھی جنگ کروں گا، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات کیا ہوں گے تو سن لو، ابو بکر کی ران کے گوشت کو اگر سب یہاں کے لوگ نوچ لیں یا یہاں کے جانور نوچ لیں تو یہ تو گوارا ہے، لیکن جس دین کو حضور نے مکمل کر دیا اس دین کے اندر کوئی اگر سب خون مارے صدیق اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ بس یہ کہنا تھا کہ صحابہ جم گئے، صحابہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا دل بھی کھل گیا۔ اسامہ ابن زید کو بھی صدیق اکبر نے روانہ کیا، منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد بھی کیا آپ نے، مانعین زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینے پر آمادہ بھی کیا، ساری چیزیں ہوئی، اور وہ کشتی جو اسلام کی تھوڑی سی ڈگمگا رہی تھی اللہ نے صدیق اکبر کے ذریعے اسلام کو کمال عطا فرمایا اور اسلام کی کشتی کنارے پر لگی۔ دوسرا وقت آیا امام حسین کے دور، یزید اسلام کے نقشے کو چینج کرنا چاہتا تھا، اسلام کے حلیے کو بگاڑنا چاہتا تھا، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہتا تھا۔ صحابہ میں تھے لیکن سب بہت عمر رسیدہ تھے، اور کچھ نوجوان تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ پھر ان کا تو وصال ہو گیا تھا، اور اس طریقے سے 2-3 صحابہ کچھ جوان جیسے تھے، لیکن سب سے جوان ان میں حضرت امام حسین تھے جن کی عمر 56 سال کی تھی اس وقت۔ اب جب ان کی 56 سال کی ہوگی تو باقی کی عمر کتنی ہوگی؟ مشورہ دیا لوگوں نے کہ آپ نہ جائیں، یہ ساری چیزیں، لیکن امام نے یہ چیز بھانپ لی تھی کہ ایک ایسا شخص خلافت کا دعوے دار بن چکا ہے
جس شخص کے اعمال اسلام کے خلاف ہیں، جس کی زندگی سراسر قرآن کے خلاف ہے، نہ نماز کا پابند ہے، شراب اس کی زندگی ہے، شباب اس کی زندگی ہے، اگر میں اس کی تائید کر دیتا ہوں تو اسلام کا چہرہ بدل جائے گا اور لوگوں کے سامنے وہ اسلام پہنچے گا جو یزید کا ہے۔ اور میرے نانا نے میری تربیت کی ہی اس لیے تھی کہ میں اصلی اسلام لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو امام حسین نے بھی عزم کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ سب کچھ گوارا ہے، نانا کے دین میں اگر کوئی شب خون مارے یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو اس وقت لاہو لشکر، طاقت و قوت سب کچھ یزید کے پاس تھی، امام کے پاس اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے سلسلے میں معرکہ آرائی یا یزید کے سلسلے میں آپ نے جو اسٹیپ اٹھایا اور انکار کیا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ اسلام جو رسول اعظم نے پیش کیا تھا وہی اسلام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو دوسرا وقت یہ آیا تھا، اور یہی وجہ ہے، اب آخری بات عرض کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی شراب سے نفرت کرتا ہے تو امام حسین کا صدقہ ہے، اگر آج کوئی زنا سے نفرت کرتا ہے تو یہ امام حسین کا صدقہ ہے، آج اگر کوئی جوئے سے نفرت کرتا ہے تو یہ امام حسین کا صدقہ ہے، آج اگر کوئی بدکرداری سے نفرت کرتا ہے تو یہ امام حسین کا صدقہ ہے، اس لیے کہ امام حسین جان نہ دیتے تو یہ حرمت جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے یہ یزید حلال کر دیتا، اور نتیجتاً پوری دنیا کے اندر ایک ایسا اسلام ابھرتا جس اسلام کا کوئی سر نہ پیر، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔